لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمایا اور ایسا وقت عطا فرمایا کہ جس وقت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ایک نفل کو فرض کے برابر فرما دے اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر فرما دے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ ہم پر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن ان میں اور ہم میں چند فرق ہیں۔ وہ فرق سنیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی روزے عطا کیے لیکن ہمیں رمضان عطا کیا، انہیں بھی کتابیں عطا کی لیکن ہمیں قرآن عطا فرمایا، انہیں بھی نبی عطا فرمائے لیکن ہمیں نبی آخر الزمان عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انہیں صرف روزے ملے، اور پھر ہمارے اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ حضرات ہم سحری کرتے ہیں اور پھر افطاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ان کے لیے معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی دفعہ افطاری کرتے تھے، وہی افطاری ان کے لیے اگلے روزے کے لیے سحری بھی ہوا کرتی تھی، یعنی ایک روزہ ختم ہوا وہیں سے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک رسول کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں سحری الگ عطا فرمائی اور افطاری الگ عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سحری تم کھاتے ہو اس کو عام کھانا نہ سمجھنا، بلکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بندہ عبادت کر رہا ہے، حالانکہ کھا اپنے پیٹ کے لیے رہا ہے، کھا اپنی طاقت کے لیے رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ اسے بھی عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر اللہ تعالیٰ نے روزہ کا مقصد بیان فرمایا۔ روزے کا مقصد رب تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ حضرات اگر آپ غور فرمائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم اکیلے بھی ہوں اور سامنے کھانا پڑا بھی ہو تو ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے کھاتے نہیں ہیں، حالانکہ کھانا حلال ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کھاتے نہیں۔ اکیلے بھی موجود ہو، سامنے جتنا پسندیدہ شربت بھی موجود ہو یا جتنا مرضی ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو، ہم پیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تتقون یعنی متقی ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہاری تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو، تمہاری جلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو، چاہے تم لوگوں کے سامنے ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہو، چاہے خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اکیلے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کا معاملہ کیا ہے اور احتساب کا معاملہ کیا ہے؟
ایمان الحمدللہ ہم سارے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے بندہ روزہ رکھے، کہ ہم روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کے کوئی بندہ روزہ رکھے، ورنہ بھوکا پیاسا رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان غصے میں بھی دو گھنٹے 4 گھنٹے غصے میں بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن یہ بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں صوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو صحت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بندہ ظاہری طور پر دیکھے تو دل میں بھوکا رہنے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر میڈیکل فائدہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں روزہ عام چیز نہیں ہے، صوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو صحت لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھتے جاؤ اور صحت پاتے جاؤ۔ حضرات اگلی بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من، پہلی حدیث پاک تھی من صام، اب ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے رات اپنا بستر چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر صف بنا کر قرآن سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بندہ سن قرآن رہا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا روزہ عام نہیں ہے، روزہ ڈھال ہے، عذاب آنے لگتا ہے اس وقت بھی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، گناہ ہونے لگتا ہے اس وقت بھی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث اور نصیحت، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی تمہارے سامنے لڑائی کی بات کرے یا بات کرے گندی بات کرے فحش گفتگو کرے اس وقت کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ نہیں اسے 2 دفعہ کہنا ہے میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، اسے 2 دفعہ بتانا ہے تاکہ وہ فحش بات سے بھی رک جائے اور لڑائی سے بھی رک جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لڑائی کے درمیان بھی فحش گفتگو کے درمیان بھی، اور فرمایا صرف تمہارے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تمہاری شرمگاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ صرف پیٹ کا روزہ رکھ لینا اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس کی ضرورت نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا روزہ رکھ کے بھی جو گناہوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات روزہ رکھ کے جو بندہ آنکھ کا گناہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس ہماری نہیں چاہیے، جو بندہ گناہ کرتا رہے زبان سے پھر بھوک اور پیاس نہیں چاہیے۔ فرمایا اگر رکنا ہے تو پھر آنکھ سے بھی رک جا، پھر زبان سے بھی رک جا، پھر ہاتھ سے بھی رک جا، پھر شرمگاہ سے بھی رک جا۔ فرمایا ہر جگہ کا روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت فرمائے۔ رمضان کا مقام یہ ہے، فرمایا رمضان نکلا رمضان سے، اس کا مطلب یہ ہے جلا دینا، جلا دینا۔ فرمایا جب کوئی بندہ رمضان کے اندر روزے رکھ کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو جلا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات یہ 30 دن کے لیے رمضان ہمارے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے آتا ہے، اور مہمان جب گھر میں ہمارا کوئی مہمان آ جائے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کا حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ مہمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے ہمارے پاس ہے، پھر ہمیں اس کا کتنا حیا کرنا ہے، پھر ہمیں اس کا کتنا حیا کرنا ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا مکمل حیا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ اور میں جب روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے خالی معدے کی وجہ سے ہمارے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگ اس سے
عاجز آ کر دور بھاگنے لگتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، سبحان اللہ، مشک سے بھی زیادہ، یعنی جو خوبصورت خوشبو ہمارے نزدیک سب سے اچھی خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک اس کا حیا بڑا ضروری ہے، اگر کوئی کافر بھی اس کا حیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے جسم پر محبوب کی غلامی کا بسیرا کیا ہوا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات شریعہ الحمدللہ ہم نے اپنے جسم کے اوپر طاری کیے ہوئے۔ جب ہم رمضان کا حیا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر بھی چھم چھم برسے گی۔ عشرہ رحمت میں زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔